نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما كان ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسل کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے، حضرات ذی وقار مالک کائنات، خالق ارض و سما کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو خطبات جمعۃ المبارکہ کا سلسلہ شروع کیا تھا، وہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے جاری و ساری ہے کہ تیرے نام تیری پہچان عمرہ پر جانے سے پہلے اس سلسلے کے 31 خطبات اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کی پہچان کے حوالہ سے آپ کے سامنے بیان کیے۔ آج اس سلسلے کا 32واں خطبہ جمعۃ المبارکہ اور اللہ رب رحمان کے اسم مبارک الرؤوف کے حوالہ سے چند گزارشات آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مالک کائنات، خالق ارض و سما کے تمام نام ہی حسنہ ہیں، پیارے ہیں، اچھے ہیں، خوبصورت ہیں اور اعلیٰ ہیں۔ ان ناموں میں سے ایک نام اللہ کا الرؤوف ہے۔ اس نام کا مطلب، معنی اور مفہوم وہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو بڑا ہی شفقتیں کرنے والا ہے، بڑا ہی شفیق ہے، بڑا ہی مہربان ہے، بڑی ہی نرمی کرنے والا ہے، یہ الرؤوف کا معنی ہے، جس کے اندر انتہائی نرمی پائی جائے، جس کے اندر انتہائی شفقت پائی جائے، جو شفیق ترین شخصیت ہو، اس کو الرؤوف کہتے ہیں۔ مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے
اپنے نام جو خود رکھے ہیں ان ناموں میں ایک نام یہ الرؤوف ہے۔ الرؤوف لفظ رافت سے نکلا ہے۔ اردو کے اندر ہم یہ لفظ رافت استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے نرمی۔ تو یہ رافت سے مبالغے کا صیغہ ہے کہ رافت نرمی ہے، اس کے اندر اگر مبالغہ پایا جائے یعنی انتہا درجے کی نرمی، انتہا درجے کی شفقت، انتہا درجے کی مہربانی، تو یہ معنی اور مفہوم الرؤوف کے اندر نکلتا ہے۔ فرمایا کہ رافت جو ہے اس سے یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ عربی لغت والوں نے بھی اس کا معنی اسی طرح لکھا ہے، فَإِذَا اشْتَدَّتْ رَحْمَتُهُ فَهُوَ رَؤُوفٌ، جب کسی چیز کے اندر شدت کی رحمت پائی جائے، شدت کی رحیمی پائی جائے تو پھر رؤوف بنتا ہے۔ یعنی جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے نام اور اسماء صفات الرحمن الرحیم کے اندر دیکھی ہیں کہ اللہ بڑا ہی رحمان ہے، بڑا ہی رحیم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمان ہونا اور رحیم ہونا، جس قدر اس کے اندر رحمتیں پائی جاتی ہیں، نرمیاں پائی جاتی ہیں، اس رحمتوں نرمیوں کی انتہا کے درجے کو جب چھوا جائے تو پھر لفظ رؤوف کا معنی شروع ہوتا ہے۔ اور دوسرا لغت کے اندر یہ معنی لکھا ہے رافت کا، الرافت آخر ما یکون من الرحمتی یعنی فی اعلیٰ درجات الرحمتی، کہ یعنی رافت اس کو کہتے ہیں کہ جو رحمت کا آخری درجہ ہوتا ہے، یعنی اعلیٰ درجات رحمت کے جو ہیں اس کو رافت کہا جاتا ہے۔ اور رافت کا مبالغہ جب ہو تو پھر لفظ رؤوف جو ہے وہ بنتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتوں کی انتہا جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رافت کی ابتدا ہوتی ہے، اور پھر وہی رافت، وہی نرمی اور وہی شفقتیں جب اپنے انتہا کے درجے کو پہنچتی ہیں تو پھر الرؤوف بنتا ہے۔ رب کائنات خالق ارض و سما کے اس معنی کے اندر اتنا مبالغہ پایا جاتا ہے، اتنی رحمت پائی جاتی ہے، اتنی نرمی پائی جاتی ہے، اتنی شفقت پائی جاتی ہے کہ اگر دنیا کا خطا کار انسان، گناہ گار انسان جو یہ سمجھتا ہے، بلکہ سمجھتا نہیں، اگر یہ کہا جائے حقیقت کے اندر ساری دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار، سب سے بڑا خطا کار، سب سے بڑا عاصی، سب سے بڑا نافرمان ایسا انسان کہ جس کی نامہ اعمال کے اندر، جس کے نیکیوں کے کھاتے کے اندر، جس کے نیکیوں والے رجسٹر کے اندر کوئی بھی نیکی درج نہ ہو، اور گناہوں کے دفتر اور رجسٹر کے اندر گناہ ہی گناہ، خطائیں ہی خطائیں، غلطیاں ہی غلطیاں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں، بغاوتیں ہی بغاوتیں کیوں نہ ہوں، وہ اللہ کے در کے اوپر آ جائے، رب سے معافی مانگ لے۔ اللہ الرؤوف اتنی نرمی کرنے والا ہے، اتنی رحمت کرنے والا ہے، اتنی شفقت کرنے والا ہے، اللہ اس کے نیکیوں والے خالی دفتر کو نہیں دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و رافت کو اور اپنے رؤوف ہونے کو دیکھ کر اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ الرؤوف کے معنی کے اندر جو ہے نا، لفظ کے اندر معنی، مطلب اور مفہوم پایا جاتا ہے کہ رب کائنات کی ذات اس قدر انتہائی شفقتیں کرنے والی ہے، انتہائی محبتیں کرنے والی ہے، رافتیں، شفقتیں انتہا درجے کی جس ذات کی ہوں اس اللہ کو اللہ الرؤوف کہتے ہیں۔ اللہ الرؤوف کی شفقتیں، اللہ الرؤوف کی رحمتیں، اللہ الرؤوف کی محبتیں، اللہ الرؤوف کی نرمیاں اس دنیا کے اندر بھی انسان کے ساتھ ہیں، دنیوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اللہ نے ہمارے اوپر شفقتیں ہی شفقتیں کی ہیں۔ دنیا کے معاملات ہوں، گھر بار کے معاملات ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، رہنے سہنے کے معاملات ہوں، اللہ کی شفقتیں ہر انسان کے اوپر جاری و ساری ہے۔ دین کے معاملات ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ کے مسائل ہوں، پہلی امتوں کا معاملہ ہو، امت محمدیہ کا معاملہ ہو، ہم دیکھتے ہیں اللہ نے ہمارے لیے رحمتیں ہی رحمتیں رکھی ہیں، شفقتیں ہی شفقتیں رکھی ہیں۔ اللہ الرؤوف کی رحمتیں کیسی ہیں، شفقتیں کیسی ہیں، مالک کائنات
خالق ارض و سما انسان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ پہلی بات اللہ کی شفقتوں کے حوالہ سے، اللہ کی رحمتوں کے حوالہ سے آپ کے گوش گزار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ انسان کے اپنے بندے کے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا عمل اس کا حج بیت اللہ ہی کیوں نہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کا مسکرا کے کسی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، رستے میں پڑا ہوا کانٹا پتھر ہٹا دینا، سائیڈ پہ کر دینا، یہ چھوٹے سے چھوٹا عمل اس کا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کسی ایمان والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ رب کا قرآن ہے، مالک کائنات ارشاد فرماتے ہیں، خالق ارض و سما نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ وما کان اللہ لیضیع اعمالکم، اللہ کی ذات وہ نہیں ہے، اللہ تو بڑا الرؤوف ہے، فرمایا کہ اللہ ایسی ہستی نہیں ہے، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں کو ضائع کر دے، تمہارے ایمان کو برباد کر دے، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ بڑی ہی شفقتیں کرنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ کی شفقتیں اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اللہ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ آئیے میں ایک مثال دے کر بات کو آگے سمجھاؤں گا، بات کو آگے کروں گا۔ ایک بندہ عمل کرتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، مالک فیکٹری کارخانے کا مالک اسے کوئی چیز دیتا ہے، سیمپل دیتا ہے کہ اس کے مطابق چیز تیار کر کے لاؤ، کاریگر سامان وہ چیز اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کو بناتا ہے، بنا کر اپنے مالک کے سامنے پیش کرتا ہے، مالک اس کو دیکھتا ہے، اسے پسند نہ آئے، مال ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ تمہاری چیز قابل قبول نہیں ہے، واپس لے جاؤ، قبول نہیں کی جاتی، یا اس کا مائنڈ ہی چینج ہو جاتا ہے، اس کا ذہن بدل جاتا ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے بنانی ہے، پہلے والی چیز وہ کبھی قبول نہیں کرتا، بلکہ اسے دھدکار دیا جاتا ہے، رد کر دیا جاتا ہے، اسے پھینک دیا جاتا ہے، یا کباڑ خانے کی نظر کر دیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے رب کائنات خالق ارض و سما کیسے الرؤوف ہیں، اللہ کی شفقتیں اپنے بندوں کے ساتھ کیسے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں تھے تو مکہ معظمہ کے 13 سال جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ کے ابتدائی 2 سال اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ 16 مہینے یا 17 مہینے یعنی 1.5 سال مدینہ کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ آپ کی چاہت، آپ کی خواہش اور تمنا آرزو یہ تھی کہ بیت اللہ میرا قبلہ بنا دیا جائے۔ آخر اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ کیا پیارے محبوب نبی اب آپ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یہ تو خوشی کی بات تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اللہ کے پیارے نبی کی خواہش اور تمنا بھی یہی تھی، آپ کے دل کی آرزو بھی یہی تھی کہ مکہ بیت اللہ میرا قبلہ بن جائے۔ مکہ کی بہاریں ہی اور ہیں، کعبۃ اللہ کے نظارے ہی اور ہیں، اللہ کی رحمت کے برستے ہوئے وہاں پہ فوارے ہی عجیب ہیں۔ رب کائنات خالق ارض و سما نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ کی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ کعبہ کو بیت اللہ کو میرا قبلہ بنایا جائے، اللہ نے اس کو قبلہ بنا دیا۔ ایک تو بڑی خوشی کی بات تھی، لیکن صحابہ کرام جن کو اس بات کی بڑی فکر رہتی تھی کہیں ہمارے عمل کوئی برباد نہ ہو جائیں، ہماری نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ آج ہم نیکیاں بھی کرتے ہیں، اعمال صالح بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ایسے عمل بھی کیے جاتے ہیں کہ نیکیاں کرنے کے بعد نیکیاں برباد کر لیتے ہیں، ایسے عمل بھی کر لیتے ہیں کہ وہ نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آئیے صحابہ کو دیکھیں کتنی فکر تھی، اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ فکر مند ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی 1.5 سال تقریباً ہم نے مدینہ کے اندر بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، اور مکہ معظمہ کے اندر بھی ہم جو ہے نا کعبۃ اللہ کے اندر بھی مکہ کے اندر بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، کیا وہ ہماری نمازیں ضائع گئیں؟ کیا ہمارے عمر برباد ہو جائیں گے؟ ان نمازوں کا کیا بنے گا؟ رب کائنات نے قرآن نازل کر دیا، سورہ بقرہ ہے 2 پارہ ہے، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وما کان اللہ وما کان لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تمہاری جو ہے نا ایمان بمعنی یہاں صلاۃ ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کیونکہ تمہارا اللہ بڑا ہی الرؤوف ہے، بڑا ہی رحیم ہے۔
तुम्हारे अमाल अल्लाह ज़ाया नहीं करेगा। दुनिया वाले तुम्हारी चीज बनाई हुई को रिजेक्ट कर देते हैं कि तुम्हारा ये काम कबूल नहीं है, तुमने ये चीज बनाई है। अब हमारी सोच बदल गई है, हमारा नजरिया बदल गया है, हमारा ज़हन बदल गया है, अब इस तरह की चीज हम कबूल नहीं करेंगे। बनाई हुई तुम्हारी चीज बर्बाद कर दी जाती है, कबाड़ खाने में फेंक दी जाती है। लेकिन रब्बे कायनात फरमाते हैं, हाँ हाँ तेरा किया हुआ अमल चाहे सुन्नत के खिलाफ था, अब तुझे सुन्नत की पता चल गया है, अल्लाह के अहकामात का पता चल गया है, अल्लाह के हुक्मों का पता तुझे चल गया है, पहले अमलों से तूने तौबा कर ली है, तेरे पहले किए हुए अमल भी हम जाया नहीं करेंगे, उसका भी अजर व सवाब अता फरमा देंगे। ये अल्लाह की रहमतें हैं, ये अल्लाह की शफ़क़तें हैं जो अल्लाह अर्रहीम, अल्लाह अर्रऊफ़, बड़ी ही शफ़क़तें और बड़ी मेहरबानियाँ करने वाला है। इसलिए छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा अमल भी अल्लाह की नाराज़गी के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ामंदी और खुशनुदी के लिए किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला उस अमल को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाते हैं। आइए देखिए अल्लाह अर्रऊफ़ की शफ़क़तें जो गुनाहगार हैं उनके लिए भी हैं, ख़ताकारों के लिए भी हैं, नेकोकारों के लिए भी हैं, साले इंसानों के लिए भी है। अल्लाह की शफ़क़तें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नरमियाँ, अल्लाह की तरफ से मोहब्बतों के ये ऐलान अल्लाह अर्रऊफ़ की तरफ से गुनाहगारों के लिए भी है, नेकोकारों के लिए भी है। आइए रब का कुरान है, रब्बे कायनात खाल के अर्ज़ो समा फरमा रहे हैं। यहाँ पे भी एक बड़ा लंबा वाक़या था, इशारा करूँगा, आगे बात चलाऊँगा। रब्बे कायनात फरमाते हैं, लक़द ताबल्लाहु अलन नबिय्यि वल मुहाजिरीना वल अंसार, अल्लाह ने रजू किया है अपने नबी पर, अल्लाह ने रजू किया है मुहाजिरीन पर, अल्लाह ने रजू किया है अंसार सहाबा पर। अल्लज़ी नत्तबऊहु फी सातिल उसरती, वो तंगी वाली घड़ी जो थी, तंगी वाला जो वक़्त था जिसे तबूक कहा जाता है, जंगे तबूक के अंदर जो मुश्किल हालात थे, फसलें पकी हुई थी, गर्मी की शिद्दत थी, और जनाब ऐसे हालात के अंदर लोगों को फिक्र थी पूरे के पूरे साल का दारोमदार हमारी इस एक फसल के ऊपर है, ये फसल जाया हो गई, पूरा साल खत्म हो जाएगा, पूरे साल की माइशत तबाह हो जाएगी, पूरे साल को हम कैसे गुजारेंगे, फिक्रमंद थे क्या बनेगा। ऐसे सातिल उसरा के अंदर रब्बे कायनात फरमाते हैं, उस घड़ी के अंदर अल्लाह ने अपने नबी पर, मुहाजिरीन पर, अंसार पर रजू किया, और रब्बे कायनात ने उनके लिए क्या फरमाया, मिन बादि मा कादा यज़ीगु क़ुलूबु फरीकिन, उनमें से एक गिरोह जो था, मिनहुम, उनमें से एक गिरोह ऐसा था कि जिनके दिल उस दुनिया के माल की तरफ कि हमारी फसलें तैयार हैं, खजूरों के बागात पके हुए हैं और जनाब फसल खजाया हो जाएगी, अगर हम जंग के लिए, जिहाद के लिए, गज़वे के लिए निकल खड़े हुए, हमारे घर पीछे अकेले रह जाएंगे, और जनाब सफ़र भी बड़ा दूर दराज का है, जनाब कहाँ पे रूम की सरहदें हैं, वहाँ तक जाना है, गर्मी भी शिद्दत की है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, मालो असबाब की भी कमी है, फसलें भी तैयार हैं। ऐसे हालात के अंदर हम यहाँ पे ही रह रहते हैं, लोगों के दिलों के अंदर ये थोड़ा सा दुनिया के माल की तरफ झुकाव आ गया था। फरमाया फी क़ुलूबु फ़रीक़िम मिनहुम, उनमें से कुछ लोगों के दिलों में इस दुनिया के माल की तरफ झुकाव पैदा हो गया था, टेढ़ापन आ गया था। रब्बे कायनात कहते हैं इसके बाद हमने उस गिरोह के दिलों को भी साफ कर दिया, उनके लिए भी अपनी रहमत, अपनी शफकत का ऐलान कर दिया। सुम्मा ताबा अलैहिम, अल्लाह कहते हैं हमने उन पर फिर रजू किया, इन्नहु बिहिम रऊफुर रहीम, क्योंकि अल्लाह बड़ा ही रऊफ है, बड़ा ही रहीम है। बड़े सख्त हालात थे, बड़े सख्त मामलात थे। इन हालात के अंदर रब्बे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नेक और साले हस्ती कौन हो सकती है? मुहाजिरीन, जिन्होंने दुनिया का माल, अपने घर, अपना साजो सामान, सब कुछ अल्लाह की मोहब्बत के अंदर मक्का में छोड़ दिया था, मदीना में आ गए थे। वो अंसार सहाबा जिन्होंने अपने कमाए हुए माल, अपने घर, अपनी जदादें इन मुहाजिरीन अंसार के लिए निछावर कर दी थी। आधे माल
دے دیے, آدھے گھر دے دیے, آدھی دکانیں دی دی, ساز و سامان تقسیم کر دیا, آدھا تمہارا آدھا ہمارا. یہ کیسے نیک اور صالح لوگ تھے. رب کائنات فرماتے ان پر ہم نے رجوع کیا. توبہ کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ بندہ گناہ کرے پھر ہی توبہ ہوتی ہے. گناہ گاروں کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں. جب وہ توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. نیکوکار صالحین کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں. جب وہ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. نیکوکاروں کے لیے بھی توبہ استغفار ہے اور گناہ گاروں کے لیے بھی توبہ استغفار ہے. اللہ کے پیارے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار توبہ کیا کرتے تھے, 100 بار استغفار کیا کرتے تھے. اللہ کے پیارے محبوب نبی یعنی نیکوکاروں کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں, گناہ گاروں کے لیے بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں. گناہ گار جب توبہ کرتا ہے اللہ گناہوں کو معاف کر کے اپنی شفقتیں نچھاور کرتا ہے, اور جب نیکوکار توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے بھی اپنی شفقتوں کے دروازے کھول کے اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اللہ اعلیٰ مقام انہیں عطا فرما دیتے ہیں. یہ ہے اللہ الرؤوف کی شفقتیں. کیسا ہے میرا اللہ الرؤوف. اس جنگ کے اندر 3 صحابہ حضرت کعب بن مالک, حضرت مرارہ بن ربی, حضرت حلال بن امیہ, 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے. ان کی توبہ کا واقعہ بھی انہی آیات کے اندر بیان ہوا ہے. اس سے اگلی آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ نے یہاں پہ تمہید بیان کی, اگلی آیات کے اندر ان کی توبہ کا واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بنا کر, اپنے قرآن کی آیات بنا کر قرآن مجید کے اندر اللہ کے پیارے حبیب کے سینہ اطہر و مطہر کے اوپر نازل فرما کے ان کی شان کو 2 چند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو 4 چاند لگا دیے. یہ عظمتیں شانیں ملتی ہیں. اللہ الرحیم, اللہ الرؤوف کی شفقتیں جس انسان پر ہو جاتی ہیں, جس پر اللہ کے کرم ہو جاتے ہیں, میرا اللہ بڑا ہی الرؤوف ہے, بڑی شفقتیں کرنے والا ہے. گنہگاروں کے لیے بھی شفیق ہے, خطا کاروں کے لیے بھی شفیق ہے, عاصی نافرمانوں کے لیے بھی شفیق ہے, نیکوکاروں صالحین کے لیے بھی اللہ کی شفقتیں ہیں. آئیے اللہ کی شفقتیں سمیٹنے کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے نا امید نہ ہوا کریں, اللہ کے در کے فقیر بن کے رہا کریں, اللہ سے مانگتے رہا کریں, اللہ کی شفقتوں کا سوال اللہ سے کرتے رہا کریں. اللہ تیرے در کے فقیر بندے ہیں, اب کی شفقتوں کا نزول فرما. جس پہ اللہ رحیم و کریم کی شفقت ہو جائے اس انسان کی دنیا بھی بن جاتی ہے, آخرت بھی بن جاتی ہے. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ الرحیم الرؤوف ہے. اللہ کی شفقتیں کیسی ہیں آئیے دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقتیں آپ کے اوپر, میرے اوپر, دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں قدم قدم پہ اس اللہ کی شفقتیں ہیں, قدم قدم پہ اس اللہ کی شفقتوں کے نظارے ہم دیکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے دل و دماغ کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو, رب کبریا کی قسم ہے انسان قدم قدم پہ اپنے رب کی شفقتیں دیکھتا ہے, اپنے رب کا الرؤوف ہونے کے نظارے کر سکتا ہے کہ کیسا میرا اللہ الرؤوف ہے, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شفقتیں ہیں, کیسے اللہ کی نرمیاں ہیں, کیسے اللہ کی محبتیں ہیں, کیسے اللہ کی رافتیں ہیں, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر شفیق ترین ہستی اور ذات ہے. رب کا قرآن ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَوْلَا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اس اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا, اس اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی. رب کائنات فرماتے ہیں یاد رکھو دنیا کے اندر تمہیں بڑی صعوبتیں اٹھانا پڑتی, بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا, بڑی مصیبتیں برداشت کرنی پڑتی, بڑے بڑے عذاب سہنے پڑتے. رب کائنات فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کی رحمتیں اور اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہے, اس لیے تم بڑے بڑے عذابوں سے بچے ہوئے ہو, بڑے بڑے جناب عذابوں سے, مصیبتوں سے, آفتوں سے بڑے ہوئے بچے ہوئے ہو, کیونکہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر ہے. اور یہ اللہ کی رحمت اور فضل کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ تمہارا رب جو ہے وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم, کیونکہ بے شک تمہارا جو رب ہے وہ رؤوف ہے, بڑی شفقتیں کرنے والا, رحیم بڑا ہی رحم کرنے والا ہے.
اللہ اکبر کبیرہ. کیسا میرا اللہ شفیق ہے. بات مثال سے سمجھا دوں. ایک بندہ گناہ کرتا ہے, مال میں ملاوٹ کرتا ہے, اگر ملاوٹ کرتے ہوئے اللہ اس کے ہاتھ کو سلب کر لے, ذرا دیکھے تو صحیح اللہ کی گرفت آئی کہ نہیں آئی. ایک بندہ ملاوٹ کر رہا ہے, اللہ اسی وقت اس کے ہاتھ کی قوتیں اس سے چھین لے. اللہ نرمی کرنے والا ہے, شفقت کرنے والا ہے. اللہ نے تجھے پکڑا نہیں ہے. ایک بندہ زناکاری کرتا ہے, بدکاری کرتا ہے, زناکاری کرتے ہوئے, بدکاری کرتے ہوئے اسی وقت اللہ کا عذاب اس کے اوپر آ جائے اور وہ انسان صفحہ ہستی سے مٹ جائے. سوچو تو صحیح, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اگر اسی وقت اس کے اوپر آ جائے تو وہ انسان تباہ ہوا یا نہیں ہوا, برباد ہوا یا نہیں ہوا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جب کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے, اس سے ایمان نکل جاتا ہے. اگر اس حالت کے اندر اس کی موت واقعہ ہو جائے, ایسا انسان ایمان سے کورا ہو کر مرتا ہے. اللہ میری توبہ, اللہ میری توبہ. یاد رکھو وہ اللہ کتنا الرؤوف ہے. زناکاروں کو, بدکاروں کو بھی جس نے توبہ کے موقع دے رکھے ہیں, شاید یہ میرا بندہ توبہ کر لے, اللہ اس وقت موت کو مسلط نہیں کر رہا, اللہ تعالیٰ اسی وقت کوئی عذاب نہیں ڈال رہا. اللہ کی یہ شفقتیں نہیں ہیں. کتنا بڑا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے, ایک ظالم ظلم کر رہا ہے, بربریت کا اس نے بازار گرم کر رکھا ہے. رب کائنات کے عذاب کا کھوڑا اسی وقت اس کے اوپر نہیں برس رہا, بلکہ اللہ نے مہلت وقت دے رکھی ہے. شاید توبہ کر لے, شاید معافی مانگ لے, شاید استغفار کر لے. اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں. ماننا پڑے گا وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم, کہ وہ اللہ بڑا ہی شفیق ہے, بڑی نرمی کرنے والا ہے, بڑی شفقتیں کرنے والا ہے. قدم قدم کے اوپر جب بھی گناہ کرتے ہو, جب بھی نافرمانی کرتے ہو, جب بھی اللہ کی بغاوت کرتے ہو, جب بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف قدم اٹھاتے ہو, اللہ کی طرف سے اگر عذاب نہ آئے, اللہ کی طرف سے تمہارا مواخذہ نہ ہو, اللہ کی طرف سے تمہاری گرفت اگر نہ ہو, مان لینا کہ میرا اللہ الرؤوف ہے, جس اللہ نے شفقتوں کی انتہا کر دی ہے. میں نے اللہ کی نافرمانیوں کی انتہا کر دی ہے, میں نے اللہ کی بغاوتوں کی انتہا کر دی ہے, میں نے اپنے رب کے نافرمانی والے, ناراضگی والے سارے کام کر کے اپنے رب کو ناراض کرنے میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی ہے. لیکن رب کائنات اتنا الرؤوف ہے, اس قدر شفقتیں کرنے والا ہے, اس نے اپنی رحمتوں کے دروازے میرے لیے بند نہیں کیے, بلکہ اپنے شفقتوں کی انتہائیں کر کے میرے لیے نرمی کے دروازوں کو کھول دیا ہے. قدم قدم پہ میرے رب کی شفقتیں نظر آئیں گی, قدم قدم پہ اللہ الرؤوف کی پہچان نظر آئے گی. کیسے اللہ الرؤوف ہے, کتنی اللہ تبارک و تعالی بخششیں کرنے والا ہے, کس قدر اللہ تبارک و تعالی رحمتیں کرنے والا ہے. اللہ کے قرآن کے الفاظ سونے کے پانی کے ساتھ لکھے جائیں, حق ادا نہیں ہوتا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اللہ کی رحمت اگر تمہارے اوپر نہ ہوتی, اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا, جو ہی تم گناہ کرتے, نافرمانی کا کوئی کام کرتے, اسی وقت اللہ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہو جاتا. یہ اللہ کی شفقتیں ہیں ہمارے اوپر, یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں, اللہ کی نوازشات ہیں, جس کے نظارے قدم قدم پہ ہمیں نظر آتے ہیں. آئیے دیکھیے اللہ الرؤوف کیسا ہے, اللہ کی رحمتیں کیسی ہیں, اللہ کی شفقتیں کیسی ہیں, اللہ کی محبتیں کیسی ہیں انسان کے ساتھ. دین کے معاملات اگر ہم دیکھیں, اللہ تبارک و تعالی دین کے معاملات کے اندر بھی ہمارے ساتھ بھلائی سوچتا ہے, خیر سوچتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت والے بن جائیں, سیدھے رستے کے اوپر آ جائیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر آپ کو اور مجھے سب کو اکٹھا کر کے کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے, بتاؤ تمہارا رب کون ہے, حقیقی مالک کون ہے, حقیقی خالق کون ہے, کس کی عبادت کرو گے. سب نے کہا تھا اللہ تو ہی ہے. بلا اللہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں, تو ہی ہمارا رب ہے, تو ہی ہمارا خالق ہے, تو ہی ہمارا مالک ہے. یہ سب وعدہ کر کے آئے تھے. اگر اللہ اسی وعدے کے اوپر اکتفا کر لیتے, دنیا میں تمہیں بھیج دیتے, ہدایت کے لیے پیغمبر نہ بھیجتے, رسول نہ بھیجتے, نبی نہ بھیجتے, صالحین مصلحین نہ بھیجتے, اصلاح کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ بھیجتے, آپ اللہ پہ اعتراض نہیں کر سکتے تھے. آپ اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں, اللہ ہم تجھے پہچانتے ہیں, اللہ ہم تیری عبادت کریں گے,
تو ہمارا رب ہے، اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، لیکن یہ اللہ الرؤوف کے الرؤوف ہونا ہے کہ اس اللہ نے اس وعدے کے باوجود 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھانے کے لیے، پھر بتانے کے لیے، پھر آگاہ کرنے کے لیے، ہدایت کے راستے واضح کرنے کے لیے، ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھیجے، نبیوں کے پیروی کرنے والے صالحین کو اور مصلحین کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو راہ راست سمجھاتے رہیں، اللہ کا قرآن بتاتے رہیں، نبیوں کی باتیں سناتے رہیں۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آیات بینات کو نازل کیا اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر شرک کے اندھیرے، بدعت کے اندھیرے، خرافات کے اندھیرے، ایسے تباہی و بربادی والے رستے جو اللہ کی جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، ان رستوں سے نکال کر تمہیں اللہ کے نور والے، ہدایت والے، روشنی والے، جنت کی طرف لے جانے والے رستوں کی طرف، تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کرے۔ ان اللہ وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، کیونکہ وہ جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا رب ہے وہ بڑا ہی شفقتیں کرنے والا، بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں پہ بھی اللہ الرؤوف نے اپنی صفت الرؤوف کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے نبی اس لیے بھیجا تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائے، تاریکیوں سے نکال کر نور ہدایت کی طرف تمہیں لے آئے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو اور بالخصوص آمینہ کے لال، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، اس ربیع الاول کے مہینہ میں آمینہ کے لال، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ 9 ربیع الاول تھی، 571 عیسوی تھی، صبح صادق کا وقت تھا جب آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آمینہ کے گھر کے اندر بھیجا اور کائنات دو عالم کے اندر اجالے اور روشنیاں پھیلانے کے لیے بھیجا۔ 9 ربیع الاول کا دن ہی تھا، 12 ربیع الاول تھی اور سن 11 ہجری تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب اس دنیا کو چھوڑ کر، اس کائنات کو چھوڑ کر اپنے خالق کائنات مالک ارض و سما کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ آمینہ کے لال، کونین کے تاجور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی جب باری آئی تو وہاں پہ بھی امت کے لیے اللہ نے رحمتیں ہی رحمتیں بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ اور پھر قرآن کا ایک اور مقام سماعت فرما لیجئے، ہمارے آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، نبی کائنات کی عظمت اور شان بھی ہے، ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم من اللہ رسول من انفسکم، اللہ کی ذات وہ ہے جس اللہ نے تمہارے اندر، تمہاری جانوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، وہ نبی جو ہے اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اس قدر شفقتیں کرنے والا ہے، نبی بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحیم ہے، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی الرؤوف ہے، آپ بھی شفقتیں کرنے والے ہیں، اللہ بھی الرؤوف ہے، اللہ بھی شفقتیں کرنے والا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کی اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہ الرؤوف ہیں، آپ کی شفقتیں محدود ہیں، اللہ کی شفقتیں لامحدود ہیں، اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں، رسول اللہ کی رحمتیں محدود ہیں۔ لیکن جہاں پہ آج فرق واضح ہوگا، پتہ چلے گا میرا اللہ کس قدر الرؤوف، کس قدر الرحیم ہے۔ آئیے ذرا غور سے میری بات کو سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کے قرآن کے الفاظ ہیں عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقتیں، تمہاری تکلیفیں، تمہاری پریشانیاں رسول اللہ کو پریشان کر دیتی ہیں۔ جب تم پریشان ہوتے ہو رسول اللہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب تم پہ کوئی مشکل آتی ہے اللہ کے پیارے نبی اپنے دل کے اندر اسے مشکل محسوس کرتے ہیں۔ تمہارا غم، تمہاری تکلیف کو اللہ کے پیارے حبیب محسوس کرتے ہیں،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہوتے، آپ کی نماز عموماً لمبی ہوا کرتی، پیچھے سے بچے روتے، اللہ کے پیارے نبی نماز کو مختصر کر دیا کرتے۔ قربان جاؤں اللہ کے پیارے نبی کو اپنی امت کے لیے کتنے شفیق ہے، کتنے رحیم ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نبی کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہتا ہے اللہ کے پیارے نبی میں مزدور آدمی ہوں، سارا دن محنت کرتا ہوں، سارا دن مزدوری کرتا ہوں، شام کو جب میں گھر آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتا ہوں، ہمارے امام صاحب جو ہیں لمبی لمبی قرات کرتے ہیں، اتنی لمبی قرات کرتے ہیں میں تھک جاتا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی اس لیے میں نماز کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس امام نے اعتراض کیا تھا، یہ نماز چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی نے امام کو مخاطب کر کے کہا تمہارے اوپر یہ حق ہے، تمہارے اوپر یہ لازم ہے، جو تمہارے مقتدی ہیں ان میں سے جو کمزور ہیں ان کمزوروں کا خیال کیا کرو۔ مطلب یہ کہ جب نماز پڑھاؤ نماز مختصر پڑھاؤ، بہت لمبی نہ پڑھاؤ، جب اکیلے پڑھنی ہو جتنی مرضی لمبی پڑھ لو۔ اللہ کے پیارے نبی شفیق ہیں، رؤوف ہیں، شفقتیں کرنے والے ہیں، امت کے لیے کتنی شفقت ہے۔ ایک آدمی جو مزدور ہے اس مزدور کا بھی خیال کرتے ہوئے کہا ذرا آہستہ نماز پڑھا لیا کرو، خفیف نماز پڑھا لیا کرو، بہت لمبی نماز نہ پڑھایا کرو، ان اضعف لوگوں کا کمزور لوگوں کا خیال کیا کرو۔ اس قدر میرے نبی شفیق ہے۔ فرمایا کہ تمہاری مشقتیں اللہ کے پیارے نبی پہ گراں گزرتی ہیں۔ پھر فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، جن کا نبی اتنا شفیق ہے، جن کا نبی اس قدر شفقتیں کرنے والا ہے، جن کا نبی اس قدر محبتیں کرنے والا ہے، جن کا نبی اس قدر نرمیاں کرنے والا ہے، اس نبی کو بنانے والا خدا کتنی نرمی کرنے والا ہوگا، وہ بخششیں کتنی کرنے والا ہوگا، اس کی عنایات کتنی ہوں گی، اس اللہ کے کرم و فضل کتنے ہوں گے، اس اللہ کی رحمتیں کتنی ہوں گی، اس اللہ کی شفقتیں کتنی ہوں گی، جس اللہ نے شفقتیں آمینہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کو عطا کی ہیں۔ یہ شفقتیں جو رحمتیں ہیں نا، حدیث میں آتے ہیں اللہ کی رحمت کے 100 درجے ہیں، ان 100 درجوں میں سے ایک درجہ رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نازل کیا ہے، 99 رحمت کے درجے اللہ کے پاس موجود ہیں۔ ایک درجہ شفقت کے اندر باپ کی شفقت اولاد کے ساتھ، اولاد کی محبت والدین کے ساتھ، ماں کی محبت بچوں کے ساتھ، دنیا کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ ایک جانور اپنے بچوں سے جو شفقت اور پیار کرتا ہے، ایک گھوڑا اپنی اولاد سے جو پیار کرتا ہے، ایک مرغی اپنے بچوں سے چوزوں سے جیسے پیار کرتی ہے، جو شفقتیں اللہ نے ان کے دل کے اندر رکھی ہیں، اس ایک درجہ شفقت کے اندر ہے آمینہ کے لال کونین کے تاجور جو رحمت للعالمین ہے، جن کی رحمتیں جن کی شفقتیں ساری کائنات کے اوپر پوری اپنی امت کے اندر موجود ہیں، حتیٰ کہ اپنوں کے لیے بھی، بیگانوں کے لیے بھی، دشمنوں کے لیے بھی جن کی شفقتیں تھیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح، ایک درجہ شفقت کا یہ ہے، 99 درجے شفقت کے کیا ہوں گے؟ وہ اللہ الرؤوف اس قدر شفقتیں کرنے والا، اس قدر محبتیں کرنے والا ہے۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین الرؤوف الرحیم، اللہ کے پیارے محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ کی شفقتوں کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جو ساری کائنات سے اعلیٰ تھے، ساری کائنات سے عرفہ تھے، ساری کائنات سے بلند و بالا تھے، اللہ کے پیارے نبی بڑے نرم و نازک بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرمیاں بھی عطا کی تھی، ظاہری نرمی، جسم کے اعتبار سے بھی نرمی اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے بھی نرمی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں جب ہم رسول اللہ کے ہاتھ مبارک کو چھوتے تو ہمیں ایسے لگتا جیسے ہم روئی کو چھو رہے ہیں، اتنا نرم و نازک آپ کا جسم مبارک، جیسے ریشم کو چھوا جاتا ہے ایسے رسول اللہ کا وجود مبارک تھا، اتنا نرم۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کا ایک پہلوان جس کا نام رکانہ تھا، اللہ کے پیارے نبی نے اس رکانہ پہلوان کو دعوت اسلام دی کہ رکانہ کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ پہلوان آدمی تھا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تب اسلام قبول کروں گا آپ مجھ سے کشتی کریں، کشتی میں اگر آپ جیت گئے کلمہ پڑھ کے آپ کا تابع دار بن جاؤں گا، آپ کا غلام بن جاؤں گا، کشتی میرے ساتھ کر لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کو دیکھیں کہ میرے پیارے محبوب نبی کیسے رؤوف الرحیم تھے، کتنی شفقتیں کرنے والے تھے۔ آپ آگے سے کہہ سکتے تھے میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی کشتیاں کرنے والا پہلوان نہیں ہوں، کلمہ تو نے پڑھنا ہے تو اپنے فائدے کے لیے،
اگر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اپنے فائدے کے لیے اللہ کی جنت میں جانا ہے، اپنے فائدے کے لیے آپ کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے ایسے نہیں کہا۔ کہتے ہیں اے رکانہ اگر کشتی کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو میں محمد تیرے ساتھ کشتی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ کے پیارے نبی حریص تھے یہ بھی مسلمان ہو جائے، آپ کی تمہ یہ تھی یہ بھی مسلمان ہو جائے۔ آج آپ بھی حریص ہیں، میں بھی حریص ہوں، کوئی مال و دولت کا حریص ہے، کوئی عہدوں کا حریص ہے، کسی کو تمہ اور لالچ اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے، میرے پاس یہ مال آ جائے، یہ چیز آ جائے، یہ زمینیں آ جائیں، یہ جائیدادیں آ جائیں، یہ گاڑیاں آ جائیں، یہ دنیا کا مال و متاع مل جائے، یہ عہدے منصب مل جائے، وزارتیں مشاورتیں مل جائیں۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے، لیکن اللہ کے پیارے نبی کس لیے حریص ہیں؟ دنیا کے مال کے حریص نہیں ہیں، دنیا کے عہدوں کے حریص نہیں ہیں، دنیا کے کسی چیز کے حریص نہیں ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آپ حریص اس بات کے ہیں یہ بھی مسلمان ہو جائے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے، یہ بھی اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے، آپ اس بات کے حریص ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا رکانہ اگر کشتی کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہے میں محمد کشتی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کشتی کر رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی، ادھر رکانہ نے لنگوٹ کسا ہے، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بھی لنگوٹ پہن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہیں میں لنگوٹ نہیں پہنوں گا، ایسے ہی کپڑوں کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی نے پہلے ہی وار کے اندر رکانہ کو زمین پہ گرا دیا۔ یہ رکانہ عرب کا پہلوان تھا، بڑا مشہور تھا، اور آج تک اس کا ریکارڈ تھا جس کو آج ہم کہتے ہیں عالمی ریکارڈ، اس کا ریکارڈ یہ تھا آج تک کشتی کے اندر کسی نے رکانہ کو گرایا نہیں تھا، پچھاڑا نہیں تھا۔ عرب کا مانا ہوا پہلوان پہلی وار کے اندر زمین پہ گرا پڑا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاؤں پھسل گئے ہیں، دوبارہ کشتی کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے کہا چلو آ جاؤ دوبارہ کشتی کر لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہا تو نے کشتی کا کہا تھا گرا دیا بس بات مکمل، کہا دوبارہ آ جاؤ۔ دوبارہ اللہ کے پیارے نبی کشتی کرتے ہیں، پھر رکانہ کو گرا دیا۔ رکانہ کا اب دل ذرا ڈولا، لیکن پھر کہتے ہیں شاید پہلوانی والا کوئی جگاڑ رہ گیا ہو، کہتے ہیں پھر میرے ساتھ تیسری بار کشتی کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے تیسری دفعہ پکڑا، پھر گرا دیا، اب نیچے پڑا ہوا ہی پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ مان گیا کہ دنیا کا پہلوان تو کوئی گرا نہیں سکا، لگتا ہے یہ اللہ کی عطا کی ہوئی عطائی قوت عطائی طاقت کوئی آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ میں موجود ہے جس وجہ سے انہوں نے مجھے گرا دیا ہے۔ نیچے پڑا ہوا کلمہ پڑھ رہا ہے، ماننا پڑے گا جو نبی اتنی شفقتیں کرنے والا ہے اس نبی کا رب اور تیرا میرا رب کتنی شفقتیں کرنے والا ہوگا۔ اللہ رؤوف ہے جو رفتیں شفقتیں عطا کرتے ہیں، محبتیں عطا کرتے ہیں۔ مشفقتیں کرنے والا بھی میرا اللہ ہے، شفقتیں عطا کرنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ آج آپ کے دل کے اندر اپنی اولاد کے لیے شفقت موجود ہے، محبت موجود ہے تو یہ میرے رب کی عطا کی ہوئی ہے۔ دوسرے کی اولاد کے بارے میں وہ جذبات پیدا نہیں ہوتے جو اپنی اولاد کے بارے میں شفقتیں اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ شفقتیں یہ نرمیاں اللہ عطا کرنے والا ہے، اللہ خود بھی شفیق ہے، شفقتیں عطا کرنے والا الرؤوف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ شفقتیں ان کی کچھ کرنے اور کچھ حصے اپنے بندوں کو بھی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ الرؤوف کیسا ہے، کیسی شفقتیں کرنے والا ہے۔ آئیے دیکھیے رب کائنات نے اس ساری کائنات کو آپ کے لیے اور میرے لیے مسخر کر دیا ہے اور دنیا والوں کو بتا دیا ہے کہ آپ کا رب کیسا شفیق ہے، کیسا مہربان ہے، کیسی شفقتیں کرنے والا ہے۔ فرما بردار ہے کوئی، اس کے لیے بھی کائنات بنا دی ہے، وہ بھی زمین کے اوپر چلتا ہے۔ اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا تو میری نہیں مانتا میری زمین پہ نہیں چل سکتا، ہاں تو میری نہیں مانتا
میرے آسمان کے نیچے نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ تو میرا بڑا نافرمان ہے، تو میرا بڑا باغی ہے، میں تجھے سورج کی ایک کرن نہیں لینے دوں گا، میں تجھے آسمان پہ چمکنے والے چاند کی ایک ذرا بھی چمک نہیں لینے دوں گا، میں ستاروں کی روشنی تجھے جناب آنکھوں کو جو بھاتی ہے، یہ خوبصورتیاں، یہ نظارے تجھے نہیں دیکھنے دوں گا۔ رب کائنات نے کبھی نہیں کہا، فرمایا یہ ساری کائنات اس اللہ نے اپنی شفقتوں کے ساتھ تیرے لیے مسخر کر دی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، اللہ نے کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کر دی ہے، تجری فی البحر بامرہ، اللہ کے حکم سے یہ کشتیاں سمندروں کا سینہ چیرتے ہوئے چلتی ہے۔ کبھی سمندروں کی ہولناکیوں کو تو نے دیکھا ہے؟ کبھی سمندروں میں اڑنے والے اور سمندروں کے اندر ایسی لہریں جو اوپر کو اٹھتی ہیں، کبھی وہ خوفناک مناظر تو نے دیکھے ہوں؟ اور سمندر کی جو ہے نا وہ خاموشی جو رات کو ایک شور کی شکل کے اندر سامنے نظر آتی ہے، کبھی اس شور کو اور اس سناٹے کو تو نے محسوس کیا ہو؟ اس سے جو خوف آتا ہے، لیکن اس رب کائنات نے ان سمندروں کو، دریاؤں کو تیرے لیے مسخر کر دی ہے۔ اس کے سینے کے اوپر تیرتے ہوئے بیری بیڑے اور جہاز تیرے جناب چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سمندروں کی لہروں کو تیرے تابع کر دی ہے، سمندروں کے پانیوں کو تیرے تابع کر دی ہے، اللہ نے زمین کو تیرے تابع کر دی ہے۔ جہاں پہ چاہتا ہے زمین کو کھود لیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے پانی بور کر کے نکال لیتا ہے، جہاں پہ چاہتا ہے فصلیں اگا لیتا ہے، جہاں پہ چاہتا ہے مکانات اور محلات تعمیر کر لیتا ہے، جہاں پہ چاہتا ہے سڑکیں تعمیر کر لیتا ہے۔ یہ اللہ نے زمین تیرے مسخر کر دی ہے، تیرے تابع فرما بنا دی ہے۔ یہ اس میرے اللہ کی شفقتیں ہیں۔ فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اس اللہ نے اتنے مضبوط آسمان تیرے اوپر ٹھہرا دیے ہیں، ان کو ممسک کر دیا ہے، ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ گرنے نہیں دیتا۔ یہ تیری چھوٹی چھوٹی چھتیں وہ بھی 100 سال کے بعد گر جاتی ہیں، وہ بھی بوسیدہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے اتنا مضبوط آسمان بنایا ہے، اللہ اس آسمان کو گرنے نہیں دیتا۔ ہاں ایک وقت آئے گا اللہ اس آسمان کو بھی گرا دے گا، لیکن فرمایا اللہ نے اب اس آسمان کو زمین پہ گرنے سے روک رکھا ہے۔ کیوں ایسے کیا ہے؟ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، کیونکہ وہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی شفقتیں کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون کون سے اللہ کی شفقت کے نظارے میں آپ کو دکھاؤں؟ آؤ قرآن کی ایک اور ایت سماعت فرما لیجئے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے شہر ہیں نا، یہ جو تمہارے بلد ہیں، یہ جو تمہارے ملک ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، یہ جو ساز و سامان تم پہنچاتے ہو نا، اللہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کی شفقت ہے۔ اگر اللہ کی شفقت نہ ہوتی، اگر تمہیں اپنے وجود کے ساتھ، اپنے جسموں کے ساتھ یہ چیزیں اٹھا کر ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچانی پڑتی، الا بشق الانفس، اللہ فرماتے ہیں تمہارے وجودوں کے لیے، تمہارے جسموں کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ فصلیں تمہارے دیہات کے اندر اگتی ہیں، کھیتوں کے اندر اگتی ہیں، ان کھیتوں سے تمہاری فصلیں جانور اٹھا کر لاتے ہیں، تمہاری مختلف چیزیں مشینیں اٹھا کر شہروں کے اندر پہنچاتی ہیں، شہروں سے پھر دوسرے ملکوں میں پہنچایا جاتا ہے۔ اگر انسان کو یہ ساری چیزیں خود اپنے وجود پر اٹھا کے لانی پڑتی، کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنی شفقت والا معاملہ کیا ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، تمہارا رب بڑا رؤوف ہے، بڑی شفقتیں کرنے والا ہے، اس لیے اللہ نے نرمی کر دی۔ والخیل والبغال والحمیر، اللہ نے تمہارے لیے گھوڑے پیدا کر دیے، اللہ نے خچر پیدا کر دیے، والحمیر اور گدھے پیدا کر دیے، لترکبوها تاکہ تم اس کے اوپر سوار ہو جاؤ، خود بھی سواریاں کرو، اپنا ساز و سامان بھی ان کے ذریعے گاؤں سے دیہات
دیہاتوں سے, खेतों से शहरों की तरफ मुंतकिल करो, फिर यहाँ से दूसरे मुल्कों की तरफ मुंतकिल करो। फरमाया कि तुम्हारे रब ने ये तुम्हारी सवारी के लिए पैदा किए हैं, व जीनतन, और तुम्हारी खूबसूरती के लिए, जीनत के लिए ये चीज़ें पैदा की हैं। व यखलुकु मा ला तालमून, कुरान की आयत 1450 साल पहले नाज़िल हुई। अल्लाह फरमाते हैं व यखलुकु, और अल्लाह ताला अभी वो चीज़ें पैदा करेगा, मा ला तालमून, जिन चीज़ों का तुम्हें पता नहीं है। साइकिलें पैदा होंगी, मोटरसाइकिल बनेंगे, कारें बनेंगी, और इसी तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां बनेंगी, हवाई जहाज बनेंगे। रब्बे कायनात फरमाते हैं अभी तो तुम घोड़े देखते हो, खच्चर देखते हो, गधे देखते हो, सवारी के लिए ये चीजें देखते हो। आने वाले वक्तों के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हम पैदा करेंगे, मा ला तालमून, जिनका आज तुम्हें इल्म नहीं है, तुम्हें पता नहीं है। ऐसी ऐसी तेज सवारियां हम पैदा कर देंगे जो तुम्हारे बोझ देहातों से उठाकर शहरों में, शहरों से उठाकर दूसरे मुल्कों के अंदर पहुंचाएंगे। ये अल्लाह की शफकतें हैं, अल्लाह की रहमतें हैं जो अल्लाह अपने बंदों पर कर रहा है। एक लम्हे के अंदर, थोड़े से वक्त के अंदर वो महीनों के सफर अब दिनों के अंदर तय होना शुरू हो गए हैं, दिनों वाले सफर अब घंटों में तय होना शुरू हो गए हैं। वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह फरमाते हैं वो चीजें मैं पैदा करूंगा जिनका तुम्हें इल्म नहीं है, पता नहीं है। ये अल्लाह की शफकतें हैं। जैसा वक़्त था, जैसा दौर था, उस दौर और शफकत के वक़्त के मुताबिक अल्लाह की शफ़क़तों का, अल्लाह की रहमतों का, अल्लाह की नरमियों का नज़ूल अपने बंदों पे होता रहा। रब्बे कायनात खालिक़े अर्ज़ो समा बड़ी शफकतें करने वाली, बड़ी रहमतें करने वाली। आखिरी बात आज के खुतबा जुमा की, रब्बे कायनात खालिक़े अर्ज़ो समा का ऐलान है आपके लिए, मेरे लिए, हमारी औलादों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, जो सुन रहे हैं उनके लिए भी, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है उन तक मेरा ये पैगाम जो हकीकत में रब्बे कायनात का पैगाम है उन तक पहुँचा दीजिए। आओ अल्लाह की शफकत से ना उम्मीद ना हो जाना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो जाना, अल्लाह की नरमियों से ना उम्मीद ना हो जाना। अल्लाह की अता, अल्लाह का ऐलान है, फना फिल्ला की तह में राज, फना फिल्ला की तह में बका का राज मुज़मिर है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। रब का कुरान कहता है मैं यशरी नफ्सहु बितिगा मरज़ातिल्लाह, जो अपना आप अल्लाह की खुशनुदी के लिए बेच देता है, जो अपने आप को अल्लाह के आगे फरोख्त कर देता है, जो अपना आप बेच देता है अल्लाह के आगे, अल्लाह तेरी मर्जी के मुताबिक मैं चलूंगा, अल्लाह तेरी मर्जी के मुताबिक मैं जिंदा रहूंगा, अल्लाह तेरी मर्जी के मुताबिक मेरा उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना होगा, अल्लाह तेरी मर्जी के मुताबिक मेरी तजारतें होंगी, अल्लाह तेरी मर्जी के मुताबिक मेरे लैलो नहार होंगे, शबो रोज होंगे, जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह तेरे हुक्मों के मुताबिक गुजारूंगा। मैं यशरी नफ्सहु बितिगा मरज़ातिल्लाह, जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए अपना आप बेच देता है। वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद, ऐसे बंदों के लिए अल्लाह की शफकतों की इंतहाएं हैं, ऐसे बंदों के लिए अल्लाह अर्रऊफ है। आइए अल्लाह की शफकतें चाहते हैं, अल्लाह की रहमतें चाहते हैं, अल्लाह की बरकतें चाहते हैं, अल्लाह की तरफ से खैर के दरवाजे चाहते हैं, खुल जाएं, फिर अपना आप अल्लाह के हुक्मों के ताबे कर दें। अल्लाह आपके लिए, मेरे लिए नरमी के दरवाजे खोल देगा। मेरी ख्वाहिश और तमन्ना थी कि जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा में गया, मदीना मुनव्वरा में गया, वहाँ पे एक शायर का कलाम मैंने पढ़ा, बड़ा दिल को सुरूर आया। दिल की ख्वाहिश और तमन्ना भी थी कि जब जाऊँगा और वापस जुमा पढ़ाऊँगा तो जुमे के अंदर आपको भी वो अशआर सुनाऊँगा जिसके अंदर मेरे अल्लाह की शफ़क़त, जिसमें मेरे अल्लाह की रहमत का तज़किरा मौजूद है। आइए मोहब्बत के साथ समात फरमाइए, शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, शुक्र है तेरा खुदाया मैं तो इस काबिल न था, तूने अपने घर बुलाया मैं तो इस काबिल न था, तूने अपना ही बनाया, तूने अपना ही बनाया मैं तो इस काबिल न था, गिर्द काबे के फिराया मैं तो इस काबिल न था, मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, मुद्दतों की प्यास को सैराब तूने कर दिया, जाम ज़मज़म का पिलाया मैं तो इस काबिल न था, मैं तो इस काबिल न था। मेरी कोताही, हर बंदे का ये हाल है, मेरी कोताही कि तेरी याद से गाफिल रहा, मेरी कोताही कि तेरी याद से गाफिल रहा, पर तूने नहीं भुलाया
میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ رسالت بارگاہ سید کونین میں آ کر محمدی، جب رسول اللہ کے در پہ گئے، مسجد نبوی میں گئے، گنبد خضرا کے سامنے گئے، روضۃ من ریاض الجنہ کے سامنے گئے، پھر انسان سوچتا ہے کہاں میں، کہاں میرے محبوب کا در، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، میں یہاں پہ کیسے پہنچ گیا؟ شاعر کہتا ہے محبت کے ساتھ، بارگاہ سید کونین میں آ کر محمدی، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ یہ سب اللہ کی شفقت سے ہوتا ہے، یہ سب اللہ کی مہربانیوں سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی عنایات کی بدولت ہوتا ہے۔ رب کبریا کی قسم، بڑے بڑے دنیا میں مالدار موجود ہیں، سرمایہ دار موجود ہیں، مال و دولت اس قدر موجود ہے کہ شاید گننا چاہیں کئی دن گننے میں گزر جائیں، لیکن پھر بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ توفیق اسے ہی ہوتی ہے جس میں میرے رب کی عنایات اور بخششوں کی انتہا ہوتی ہے۔ آئیے اس اللہ کے آگے اپنے آپ کو بیچ دیں، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، رب کی معرفت کے لیے، پھر دیکھیے اللہ کی شفقتیں آپ کے قلوب و اذہان پر بھی ہوں گی، دنیا کے اندر بھی آپ کو شفقتیں اللہ کی نظر آئیں گی اور آپ کا یقین بھی بن جائے گا بس ادھر میرے مرنے کی دیر ہے، آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، آگے اللہ کی شفقتیں ہی شفقتیں ہوں گی، اللہ کی جنتیں ہوں گی، بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ اللہ ہمیں ان بہاروں، ان شفقتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔